میں یہ تمہیدی لیکچر ذرا سا زیادہ دے دوں گا، اس کے بعد پھر آگے ہم اختصار سے چلیں گے۔ قرآن مجید کے حضور ہمیں پیش کر دیا جاتا ہے، دن بھر ہم بھوکے پیاسے رہے، ہمارے جسم کو ردی، فاسد، غیر اخلاقی اخلاق سے پاک کیا گیا، شام کو ہم دعائیں مانگتے رہے، افطار سے پہلے 15-20 منٹ دعا مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، افطار کے دوران ذکر کرتے رہے، ہمارے جسم کو، ہماری روح کو پاک کر کے، جیسے برتن کو مانج کے اس کے اندر دودھ ڈالا جاتا ہے، برتن صاف نہیں ہوگا، اس پہ دودھ ڈالیں گے دودھ پھٹ جائے گا، دودھ کا اس میں قصور نہیں ہے، برتن کا قصور ہے، اس کی میل کا قصور ہے۔ تو ہمارے برتن کو دن بھر صاف کیا جاتا ہے، مانجا جاتا ہے، پاک کر دیا جاتا ہے، پھر اس میں دودھ ڈالنے کے لیے یہ قرآن کا دودھ ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ لو اب سنو۔ اب یہ ہماری بدنصیبی کے نہ سنانے والا سمجھ رہا ہوتا ہے، نہ سننے والا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ تو سارے کا سارا نظام ہی ہم نے غیر فطری بنا دیا۔ ایک تبرک، دنیا کی تاریخ میں آج تک کسی کتاب نے انسان کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر اتنی بڑی تبدیلی برپا نہیں کی ہے جتنی قرآن نے کی ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کے سارے عالم، سارے اسکالر، سب محقق، خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، یہی بات کہتے ہیں۔ اتنا بڑا انقلاب دنیا کی اور کسی کتاب نے برپا نہیں کیا ہے انسانی شخصیتوں میں۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ تھے، مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، پہاڑوں پہ سے گزرے، رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اونٹ چرانے آتا تھا اور اونٹ مجھ سے بھاگ بھاگ جاتے تھے اور میرا والد مجھے ڈانٹتا تھا، مارتا تھا، اور اس کو فکر یہ تھی کہ عمر کبھی اچھا چرواہا نہیں بن سکے گا، اس کی گزر اوقات کیسے ہوگی۔ اور آج ایرانی سلطنت اور رومن سلطنت سب میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ یہ صرف قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ہے، برکت ہے کہ عمر اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا حکمران ہے۔ وہ عمر جس سے کہ اونٹ قابو میں نہیں آتے تھے، جو چرواہا بننے کے لائق نہیں تھا۔ تو قرآن نے انسان کو اتنی تربیت دی ہے۔ ابو ذر غفاری ڈاکو قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب اپنے علاقے میں گئے ہیں تو لوگوں سے کہا، لوگوں تم مجھے جانتے ہو، میں کون ہوں؟ میں کہا ہاں ہم تمہیں جانتے۔ لوگوں، یہ ایک دعوت ہے، یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وحی ہے۔ انہوں نے کہا، ابو ذر تم یہ باتیں کر رہے ہو؟ میں کہا میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اور یہ ابو ذر غفاری وہ تھے، ڈاکو قبیلے کا انسان، کہ جب مرنے لگے تو انہیں بار بار اس بات کا غم ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو میرے پاس ترکہ پڑا ہوا ہے، میں اس کی وجہ سے آخرت میں، قیامت میں پکڑا جاؤں۔ وہ ترکہ کیا تھا جی؟ ایک توا تھا، ایک چولہا تھا، پکانے کے 3-4 برتن تھے، لباس 1-2 جوڑے لباس کے تھے۔ وہ اسی پہ بار بار روتے تھے کہ اس کا میں کیا کروں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ ایک تبدیلی آئی، سب سے بڑا انقلاب آیا۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، قرآن مجید سے پہلے 314 کتابیں جو آئی ہیں، وہ ہر کتاب الگ الگ قوم کے لیے، الگ الگ علاقے کے لیے، الگ الگ ایک محدود وقت اور متعین مدت کے لیے آئی ہے۔ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے آیا۔ آپ انجیل پڑھ کے دیکھ لیجئے، جتنے انبیاء بھی آئے حضور سے پہلے، وہ بھی الگ الگ علاقوں کے لیے، ان کی اپنی ایک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے ہیں۔ کنعان کی ایک عورت ان کے پاس ہدایت مانگنے آتی ہے تو وہ کہتے نہیں بیٹی میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اپنے نبی کے پاس جاؤ۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے آئے، قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے آیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا۔ تیسری بات، 314 کتابوں میں اگر آپ کو ان کی تاریخ معلوم ہو تو آپ کو ایک ارتقاء، ایک ایوولوشن نظر آتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ شریعت کی تکمیل ہو رہی ہے۔ قرآن پہ آ کے وہ تکمیل ہو گئی۔ آخری آیت، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ ایک یہودی عالم نے کہا کہ اگر یہ آیت
جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے الیوم اگر توریت میں ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی ہے ہم اسے یوم عید بنا لیتے، اس لیے کہ توریت میں یہ آیت نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ابھی دین مکمل ہو رہا تھا. قرآن مجید پہ آ کے شریعت دین اپنی پورے جوبن پہ آ گیا، ارتقائی منازل اس نے طے کر لی، اب اس میں مزید کسی اضافے کی کمی کی گنجائش باقی نہیں رہی. اور چوتھی بات یہ ہے جناب کہ یہاں آ کے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کر لیا، اور وہ وعدہ یہ کہہ کے کہ اب یہ آخری کتاب ہے، اب یہ آخری رسول ہے، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد یہ نبیوں کے بھیجنے کے سلسلہ ہم ختم کر رہے ہیں. اس لیے پانچویں بات کہ ہم اس کتاب کی حفاظت کریں گے. پہلے چونکہ ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب آ رہی ہوتی تھی، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ رہا ہوتا تھا، تو لوگ دین میں کتاب میں تحریف کر دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں فرماتے تھے، کسی کے ہاتھ نہیں پکڑتے تھے. نہیں بھائی اب نبی اور کوئی نہیں آنا ہے، اب کتاب اور کوئی نہیں آنی ہے، اب دین میں تکمیل بھی اور نہیں ہونی ہے، اب یہ کتاب صرف کسی ایک خاص گروہ، ایک خاص امت، خاص علاقے کے لیے بھی نہیں ہے، سب کے لیے ہے. اس لیے اب اس کتاب کی حفاظت ہوگی. اور صرف اب ایک اہم نقطہ میں علمی طور پر بیان کر رہا ہوں، یہاں لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے، اس نقطے کو غور سے سنیں. اس کتاب کے الفاظ کی بھی حفاظت ہوگی، اس کتاب کے معنی کی بھی حفاظت ہوگی. الفاظ تو وہ ہیں جو اس کتاب میں وہاں سامنے لکھے ہوئے رکھے ہیں کتابی شکل میں، معنی وہ ہے جو حضور کی سیرت طیبہ کی شکل میں ہے. صرف کتاب کی حفاظت نہیں فرمائی، حضور کی سنت کی اور سیرت کی بھی حفاظت فرما دی ہے. تو عزیزان گرامی، یہ اہتمام، یہ انتظام کہ صرف کتاب کی ہی حفاظت نہیں فرمائی، اس کے معنی کی بھی حفاظت دنیا کے کسی اور دین کو اب حاصل نہیں. یہ صرف اسلام کو حاصل ہے، یہ صرف قرآن کو حاصل ہے، یہ صرف حضور کی سیرت طیبہ، حضور کی سنت کو حاصل ہے. دنیا میں اس وقت کوئی اور نبی نہیں ہے جس کی نبوت، جس کی سیرت، سنت ہمارے سامنے لکھی ہوئی، رجسٹرڈ موجود ہو. بھائی سب سے آخری رسول جو آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور سے پہلے. زیادہ سے زیادہ آپ کھینچیں گے ان کی سیرت کے حالات کو تو 50 دن بنتے ہیں بس، خود انہی کے ہیں جو 50 دن سے زیادہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پریکٹیکل لائف، ان کی سیرت جو ہے چند دن سے زیادہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور انبیاء کا تو کہنا ہی کیا. چند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بچپن کے حالات، ان کی معجزانہ پیدائش، اور پھر درمیان میں چند دن وہ ماہی گیروں کے ساتھ وہ تبلیغ کا کام کرتے ہوئے، جسے وہ بپتسمہ کہتے ہیں، بیپٹزم کہتے ہیں، اور پھر آخری زندگی کے حالات کہ کس طرح سے معجزانہ طور پہ وہ وفات پاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں. یہ 50 دن کے حالات بنتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی ہمیں نکال کے دے دے او بھائی 50 دن کے حالات سے ہم کیا ہدایت لیں. میں نے عیسائی علماء سے امریکہ میں کہا، میں نے کہا یار میں عیسائی بننا چاہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں اتباع کرنا چاہوں، بطور شوہر کے میں کیسے اتباع کروں؟ ان کی شادی کے کچھ حالات تمہارے ہاں درج ہیں؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا بطور تاجر کے، میں ایک تاجر ہوں، ایک کارخانہ دار ہوں، ایک زمیندار ہوں، ایک سیاستدان ہوں. بطور تاجر کے، بطور کارخانہ دار کے، بطور سیاستدان کے، بطور ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے، بطور سپہ سالار کے، میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتباع کرنا چاہوں، کوئی مجھے راستہ ملے گا تمہارے ہاں سے؟ میں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا میں پھر کیا کروں گا بھائی؟ میں نے کہا ہمارے ہاں آؤ، تمہیں حضرت عیسیٰ کی سیرت ملے گی ہمارے ہاں. تمہارے ہاں انجیل نہیں ہے، تم مانتے، ہمارے ہاں انجیل موجود ہے. یہ جو قرآن ہے یہ انجیل کا، توریت کا، زبور کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے. یہ وہی کتاب ہے، یہ اسی کا ورشن ہے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ تمام انبیاء، تمام رسولوں کی سیرت کا نچوڑ ہے، ان سب کا عطر ہے. تمہیں حضرت عیسیٰ کی سیرت نہیں ملتی ہے اپنے ہاں کہیں تاریخ میں، تو ہمارے آؤ.
ہماری حدیث کی کتابوں میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں